وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ دنیا کی زندگی تو بس کھیل کود ہے، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مست اور مگن لوگوں کے بارے میں یہ بات فرمائی جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ جب ان کے پاس اچانک موت آئے گی پھر کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہے افسوس جو ہم نے کوتاہی کی، لیکن اس وقت ان کو گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہوگا، اور یہ گناہ بڑے برے طریقے سے اس پر مسلط ہوں گے جس کو اٹھا نہیں سکے گا لیکن اٹھانا پڑے گا اس کو، کیونکہ یہ خسارہ دنیا میں گم ہونے کی وجہ سے اور دنیا کی زیب و زینت کی چاہت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو اس آیت میں بیان فرمایا۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ انسانی تاریخ کا مختصر سا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا اسی وقت قیامت تک آنے والے ہر انسان کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں رکھ دیا، ان کا ذرہ اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھ دیا۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو پیٹھ سے باہر نکال کر ایک چمٹی کا وجود بھی دیا اور ان سے خطاب کر کے فرمایا الست بربکم۔ یہ سارے کے سارے ہم سب کی ابتدا اس وقت سے ہے، اور اتنا لمبا زمانہ ہم پیٹھوں میں منتقل ہوتے ہوتے اب تھوڑی سی دیر کے لیے ہم دنیا میں آئے، کوئی 10 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 50 60 70 100 سال، زیادہ سے زیادہ 110 20 سال تک، اس سے زیادہ لمبا عرصہ اس وقت نظر نہیں آتا کسی کو ملا ہو۔ پھر اس کے بعد قبر کی زندگی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، اور پھر حشر کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر ہے ایک دن۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، کبھی اس پر فنا نہیں ہے۔ تو یہ ابتدا سے آگے تک دیکھیں تو یہ دنیا کا یہ جو وقت ہے یہ انتہائی معمولی وقت ہے، لیکن ہے اتنا قیمتی کہ پچھلا جو وقت گزرا ہے وہ نہ سزا میں تھا نہ جزا میں تھا، وہ تو ویسے ہی گزرا لا علمی میں، لیکن محفوظ رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آفات سے بھی محفوظ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات سے بھی محفوظ رہے جب تک ہم دنیا میں نہیں آئے، اللہ کی حفاظت میں رہے۔ اب بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ اگر بہتر وقت گزر گیا تو ہمیشہ کے لیے بہتری ہے، خدا نہ خواستہ اگر غلط وقت گزرا اور اللہ کو ناراض کر لیا تو پھر ہمیشہ کے لیے مصیبت ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس تھوڑے سے وقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا لیں۔ تو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ تو لعب اور لہو ہے۔ اب اس کا معنی کیا جاتا ہے کھیل کود۔ کھیل کود کا تعلق بچپنے کے ساتھ ہے، یعنی انسان جب بچپنے سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا جو وہ وقت ہوتا ہے انتہائی معمولی وقت ہوتا ہے، اور اگر وہ وقت بچے کا ویسے آوارہ گردی میں گزر گیا تو اس کا کوئی کام با مقصد نہیں ہے، سب بے مقصد۔ تو اس کے بعد کی جو اس کی جوانی کی زندگی ہے، بڑھاپے کی زندگی ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے اگر اس کا وہ بچپنا کسی کام میں نہ لگا ہو تو۔ اگر وہ کسی کام میں لگ جائے، تربیت میں لگ جائے، تعلیم میں لگ جائے،
تو اس بچپنے کی جو تعلیم اور تربیت ہے اس کو جوانی میں بھی کام آتی ہے اور بعد میں بھی کام آتی ہے۔ اس حیثیت سے فرمایا یہ دنیا کی زندگی وہ بچپنا ہے، اس کو قیمتی بنا لیں تو آئندہ کے لیے مزے کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں، کہ لعب اس کا تعلق ہے ایسے کاموں کے ساتھ جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ جس طرح جب بچے کھیلتے ہیں تو ایک مکان بنایا چھوٹا سا اور سارے اپنے دماغ کو وہاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، خوبصورت مکان بنایا، بیٹھک بنائی، سارا کچھ بنا کر تھوڑی دیر کے بعد اس کو پاؤں مارا، ختم کر کے چل دیے۔ یہ دنیا کا جو کام ہے، جو کوٹھیاں ہیں، اسی طرح یہ ساری مصروفیات ہیں، یہ وہ بچپن کے اس مکان کی طرح ہے۔ تو تھوڑی سی دیر کے لیے ہے، اس کے بعد اس کو لات مار کے قبر میں جانا ہے، یہ کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ اور لعب کے اندر یہ بات بھی فرمائی، جس طرح بچے عہدے تقسیم کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ بن گیا، ایک اس کا وزیر بن گیا، ایک نوکر بن گیا، ایک قیدی بن گیا، تھوڑی دیر کے لیے یہ کھیل کود ہے، اس کے بعد ختم۔ تو دنیا کا جو عہدے ہیں اور دنیا کے جو مناصب ہیں یہ اسی طرح ہے، تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد ختم۔ اس کے بعد سب برابر ہیں، امیر اور فقیر سب کے لیے جگہ بھی برابر کی ہے اور سب کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ بھی برابر کا ہے۔ لعب کا یہ مطلب ہے۔ اور لہو کہتے ہیں ہر اس کام کو، جو ہر اس انسان کے رجحان کو جو رجحان عورت کی طرف ہو، یعنی وہ انسان کا وقت جو عورت کے پاس گزرے، عورتوں کے پاس گزرے، وہ لہو ہے۔ وہ خواہشات کے پورا کرنے اور خواہشات کے جذبہ کے پورا کرنے کا وہ جو وقت ہے، یہ وقت بھی بے فائدہ ہے۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ عورتوں کے مجالس میں بیٹھنے سے اجتناب کرو، اس لیے کہ عورتوں کی مجالس میں بیٹھنے والا آدمی بزدل بنتا ہے اور اسی طرح اس کی عقل کامل نہیں ہوتی، کیونکہ عورتوں کی عقل بھی آدھی ہے اور ان کا دین بھی آدھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں سے فرمایا تمہاری عقل بھی آدھی، تمہارا دین بھی آدھا۔ انہوں نے کہا ہماری عقل کیسے آدھی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مرد کی ایک گواہی کے برابر اور دو عورتوں کی گواہی قرار دی ہے، تو اس کی آدھی عقل ہوئی، تبھی تو اللہ تعالیٰ جو عقل بنانے والا ہے اس نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اور دین بھی آدھا ہے کہ آدھی نمازیں آپ پڑھتی ہو اور آدھی نمازیں آپ کے لیے معاف ہیں، جو خاص اوقات ہوتے ہیں اس میں تو دین بھی آپ کا آدھا ہے۔ تو جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی عقل بھی آدھی ہو جاتی ہے اور اس کے جو جوانی مردانگی جو جذبات ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، وہ بھی ماند پڑ جاتی ہیں۔ تو لہو کا مطلب کہ وہ یہ جو دنیا ہے یا تو فضول کاموں، بے مقصد کاموں میں ہے، یا پھر اپنی خواہشات عورتوں کی طرف رجحان کی صورت میں خواہشات پورا کرنے میں یہ وقت گزر جاتا ہے۔ اور لعب لہو کا ایک دوسرا معنی بھی ہے۔ لعب کہتے ہیں ہر اس کام کو جس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، جس کا خاص کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اب اس کی طرف جو رجحان ہے اس کو لعب کہتے ہیں۔ پھر اس رجحان کی وجہ سے اچھے کام سے جو انسان محروم ہوتا ہے اس کو لہو کہتے ہیں۔ یعنی انسان ہر کام میں حق سے باطل کی طرف، اپنی خواہش کی طرف جو رجحان رکھتا ہے، اس میں حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ بدعت اختیار کرنے والا سنت سے محروم ہے، اسی طرح گناہ میں ملوث ہونے والا نیکی سے محروم ہے۔ جو آدمی فضول گپ شپ کر رہا ہو وہ ذکر سے محروم ہے۔ تو اچھے کام سے برے کام کی طرف یا فضول کام کی طرف، بے مقصد کام کی طرف جو رجحان ہے اس کو کہتے ہیں لعب، اور اس رجحان کی وجہ سے جو اچھے کام سے محرومی ہے اس کو لہو کہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے، ہر وہ کام جو اللہ سے ملاقات کے لیے کیا جائے وہ کام ہے قیمتی، اور جو کام اللہ سے ملاقات کے لیے نہ ہو
اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہو وہ لعب اور لہو ہے۔ تو دنیا کی زندگی جو اللہ سے کٹ کر انسان گزارتا ہے تو وہ بے مقصد ہے، جس طرح بچوں کے کھیل بے مقصد ہیں، جس طرح بچوں کے مکان بے مقصد ہیں، اسی طرح وہ باطل کی طرف رجحان ہے، حق سے انسان چھوٹ جاتا ہے، یہ انسان کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ فرمایا اس دنیا کے مقابلے میں ولد دار الآخرہ، آخرت کا جو گھر ہے، خیر للذین یتقون، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اس چیز کا نام نہیں کہ سب سے کٹ کر مسجد میں بیٹھ جائے آدمی یا جنگل میں کہیں بیٹھ کر عبادت کرنے لگ جائے۔ تقوی کا مقصد یہ ہے کہ جو کام بھی کر رہا ہے اس میں دیکھے کہ دین کیا کہتے ہیں، دین کے مطابق وہ کام کرے تو اس کام میں وہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، وہ متقی ہے۔ گناہوں سے بچ بچ کر نیکی کے کام کرے، کمائے صحیح تجارت کرے، سارے دنیا کے کام کرے، لیکن شریعت کے مطابق کر لے تو وہ متقی ہے۔ تو دنیا تو عارضی لہو و لعب ہے، یہ تو گزر جائے گا، لیکن اس آدمی کے لیے آخرت میں ہر بول پر درخت وہاں لگ رہے ہیں، ہر عمل پر محلات بن رہے ہیں، اور ہر تسبیح پر اس کے لیے آخرت میں آرام اور سکون کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اگر دنیا میں اس طرح وقت گزارے تو آخرت کی مزیدار زندگی ہے۔ تو فرمایا افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ انسان دنیا میں جب یہ زیب و زینت دیکھتا ہے تو آخرت کو بھول جاتا ہے، جب مال دولت دیکھتا ہے تو پھر حلال کو بھول جاتا ہے، اللہ کے احکام کو بھول جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں عقل کو کام میں لگانا ضروری ہے۔ تو اس میں انسان سوچے کہ اس وقت میں یہی کام اگر ایسے طریقے پر کروں جیسے اللہ خوش ہے، کام بھی ہو جائے گا، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی فکر نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر لعب ولہو، کھیل کود، وللدار الآخرۃ، البتہ آخرت کا جو گھر ہے، خیر، بہت بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے کیوں نہیں؟